صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، آپ کی چہیتی، آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت اور جنتی خواتین کی سردار سیدہ حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت حسین ان سے صرف 1 سال چھوٹے ہیں۔ شعبان 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ جب ولادت ہوئی، بلکہ ولادت سے پہلے عجیب آپ کو بات بتاؤں، حضور کی چچی ہیں سیدہ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس کی جو بیوی ہیں، حضور کی چچی ہیں، حضور کی سالی بھی بنتی ہیں، بہت سے ان کے حضور کے ساتھ تعلق ہیں، رشتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے ایک دفعہ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، بڑا برا خواب دیکھا، اپنے لفظوں میں آپ یوں کہیں۔ حضور نے فرمایا، خیر تو ہے، کیا دیکھا چچی جان؟ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا، جسم کا، آپ کے گوشت مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا، اور وہ ٹکڑا آ کر کے میری گود میں گر گیا۔ تو میں پریشان ہوگی، گھبرا گئی، یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اماں جان، آپ ان کو بہرحال اماں کہتے تھے، میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو بہت مبارک خواب ہے، یہ تو بہت برکت والا خواب ہے۔ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ ایک بچے کو جنم دے گی، ایک لڑکے کو جنم دے گی، اور وہ بچہ لڑکا تمہاری گود میں آئے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت فاطمہ کے یہاں سیدنا حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دائی کا کام حضرت لبابہ نے، یہ جن کی میں تذکرہ کر رہا ہوں، حضور کی چچی، انہوں نے یہی کام سر انجام دیا۔ اور سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہی جو دائیا یا مس جو آج کل کہہ لیں، وہی سب سے پہلے بچے کو اٹھاتی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے ہی اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ تو جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اللہ کے رسول نے ان کی تعبیر بتائی تھی، وہ بہو بالکل ایسے ہی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا حضرت علی سے پوچھا، علی، بچے کے نام کے متعلق کیا سوچا، کیا تجویز کرنا ہے، نام کیا رکھنا ہے؟ تو حضرت علی بہرحال ایک جنگجو، ایک بہادر، ایک لیڈر تھے، میدان شاہ سوار تھے، تو انہوں نے اپنی سوچ کے اور اپنی اسی مزاج کے مطابق کہا، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب تجویز کیا۔ حرب عربی زبان میں جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام خود تجویز فرمایا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں ان کے لیے اور بہت سے فضائل رکھے ہیں، خصوصیات ہیں، ناموں کے اندر بھی ان شہزادوں کی، شیخین کریمین کی، ان دونوں شہزادوں کی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے ناموں کی بھی اللہ نے خصوصیت رکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ 2 نام حسن اور حسین اللہ نے میرے لیے اپنے خزانوں میں سے خاص منتخب رکھے تھے۔ آج تک اس سے پہلے یہ کسی انسانی کے نام نہیں رکھے گئے، اللہ نے صرف یہ مجھے عطا کیا اپنے بچوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، میں ہی پہلی دفعہ یہ نام رکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ نام بھی ان کا منفرد ہے کہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ نام عطا فرمایا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نام تجویز فرمایا، آپ نے خود تحنیک فرمائی، جسے ہم گھٹی دینا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحنیک فرمائی، گھٹی دی آپ نے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کرنا ہے، بلکہ عقیقہ بھی آپ نے بتاتے خود بنفس نفیس مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کو بہرحال بہت خوشی تھی، تو آپ نانا بھی تھے، اس لیے خود آپ نے ان کا عقیقہ فرمایا، اور 2 مینڈے آپ نے ذبح فرمائے، اور ان کے بال منڈوا کر کے جتنا ان کے بالوں کا وزن تھا اس کے بقدر چاندی جو ہے صدقہ فرمائی۔ یہ حضرت حسین کی پیدائش ہے، اور یہ وہ ان کی زندگی کے ابتدائی لمحات ہیں جب وہ دنیا میں ہیں۔ اتنے حسین لمحات کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی نے ان کو اٹھایا، تحنیک کی، ان کا نام تجویز کیا، اور ان کا جو ہے عقیقہ فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ
اللہ اللہ